آسٹریلیا میں پوری دنیا حافظے کی کمزوری، ڈیمنیشیا اور الزائمر کی گرفت میں آتی جا رہی ہے۔ تاہم حفاظتی طب کے تحت عام افراد اپنی غذا میں میگنیشیم بڑھا کر اس خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ اس زمن میں بالخصوص خواتین کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ میگنیشیم کھانے سے ایک جانب دماغ تندرست رہتا ہے تو دوسری جانب اس میں انحطاطی امراض، نیورو ڈی جنریشن کیفیات کو گویا بریک لگ سکتا ہے۔ اس زمن میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک طویل سروے کیا جس میں میگنیشیم کھانے والوں کی دماغی حجم اور سفید معدے وائٹ میٹر کی بہتات کو نوٹ کیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میگنیشیم بڑھانے سے خود بلڈ پریشر قابو میں دیکھ رکھنے پر بھی مدد ملتی ہے، لیکن ماہرین کو ان دونوں کی سائنسی وجوہ جاننے کی ضرورت ہے۔ برطانوی بائیو بینک سے سائنسدانوں نے 40 سے 73 برس تک کے 6000 افراد کا ڈیٹا لیا۔ ابتدا میں ایک مریض بھی دماغی مرض کا شکار نہ تھا۔ تمام شرکاء کو 16 ماہ کے دوران 5 مرتبہ سوالنامہ بھرنے کو دیا گیا اور 200 کھانے کی فہرست پیش کی جن میں میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ تنزانیہ میں افریقہ میں ایبولا جیسے وائرس کا دوبارہ حملہ دیکھنے میں آیا۔ ماربرگ وائرس سے اب تک 8 افراد بیمار ہو چکے ہیں جبکہ 5 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ خطے میں ماربرگ وائرس کی پہلی وبا اسی سال 25 فروری کو نوٹ کی گئی تھی اور اب دوبارہ 21 مارچ کو اس کا وبائی پھیلاؤ دیکھا گیا، جس پر خود عالمی ادارہ برائے صحت WHO نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ یہ ایبولا وائرس سے ملتا جلتا ہے اور سال 2014 سے 16 کے درمیان افریقہ میں 11,000 سے زائد اموات کی پہلے ہی وجہ بن چکا ہے۔ اس میں جریانی بخار کا حملہ ہوتا ہے جس میں مریض تکلیف اور لہو کے رساؤ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سینیگال کے شہر ڈاکار اور خطہ استوا کے غنی ملک کی کئی تجربہ گاہوں میں PCR ٹیسٹ کے بعد ماربرگ وائرس کی تصدیق ہو گئی، لیکن یہ واقعہ فروری کا ہے جبکہ مارچ میں تنزانیہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تنزانیہ میں ایک ہی گھر کے 5 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں جبکہ اطراف کے مزید 161 افراد ہسپتال میں داخل کر کے نگہداشت میں رکھا گیا۔ WHO افریقہ کے آفیسر ماتوشیڈ یوسف مویتی نے بتایا کہ ہم ٹیسٹ کی صلاحیت کو تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت اور دیگر اداروں سے اشتراک جاری ہے۔ انگلینڈ میں پلاسٹک کینسر، پھیپھڑوں کی بیماریوں اور پیدائشی نقائص سمیت وسیع پیمانے پر انسانی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کا ذمہ دار ہے۔ پلاسٹک کی تیاری کے عمل میدانوں اور سمندروں میں پھینکے گئے پلاسٹک کے ٹکڑوں کے تجزیے سے پتہ چلا کہ پلاسٹک جو روزمرہ کی معمولی کے استعمال میں آتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مہلک بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ مذکورہ بالا مطالعہ امریکہ میں بوسٹن کالج گلوبل آبزرویٹری آن پلینٹری ہیلتھ کی قیادت میں آسٹریلیا کی مینڈیرو فاؤنڈیشن اور سینٹر سائنٹیفک ڈی موناکو کے ساتھ شراکت سے کیا گیا۔ جائزے میں پتہ چلا کہ پلاسٹک کی پیداوار، استعمال اور پھر ضائع کر دینا خطرناک ہے، جس کے باوجود اب بھی پلاسٹک کی عالمی پیداوار میں تیزی آ جاتی ہے۔ تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا کہ ریکوری اور ری سائیکلنگ کی کم شرح اور ماحول میں پلاسٹک کے کچرے کے لمبے عرصے تک رہنے سے پلاسٹک کے نقصانات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کوئلے کی کان کنی کرنے والے آئل ورکرز اور گیس فیلڈ ورکرز جو پلاسٹک کی پیداوار کے لیے فوسل کاربن نکالتے ہیں ان کے لیے خطرات زیادہ ہے۔ ایکواڈور میں بین الاقوامی ماہرین نے پچر پلانٹ کی طرح 2 نئے پودے دریافت کیے جو کیڑے مکوڑوں کو لبھا کر انہیں نوالا بناتے ہیں۔ اس طرح گوشت خور پودوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ ایکواڈور میں جرمنی اور امریکی ماہرین نے مشترکہ طور پر 2 نئے پودے دریافت کیے جن کے کنارے پر چھوٹی مکھیاں اور حشرات چپک کر اندر چلے جاتے ہیں اور وہ انہیں نوالا بنا لیتے ہیں۔ یہ نئے پودے بیٹروٹس قسم کے پودوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جینس پینگولا کیولا سے تعلق رکھنے والے پھلدار پودے کیڑے مکوڑوں کو چٹ کر کے تیزی سے ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ پودے ایکواڈورا سے لے کر اینڈس کی پہاڑیوں پر پائے جاتے ہیں اور پیرو کی سرحد پر بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم اب تک ماہرین کی توجہ اس جانب نہیں گئی تھی۔ یہ ہما کے گوشت خور پودے ہیں جو چھوٹے حشرات کو نشانہ بناتے ہیں اور ان سے غذائیت چوس لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام پنگوسیلا جمبورنس ہے اور دوسرے کا نام پنگوسیلا اومبوپرلیا رکھا گیا۔ ایک پودا 3400 میٹر بلندی پر ایک عمودی چٹان کے پاس دکھائی دیا ہے اور دوسرا پودا اس جگہ 2900 میٹر بلندی پر دریافت ہوا۔